امام حاکم نے مستدرک میں ابن زبیر سے روایت کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما فاطمۃ بدعۃ منی یؤذینی ما اذاها وینصبنی ما انصبها، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا، میرے گوشت کا، میرے دل کا، میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ جو چیز فاطمہ کو اذیت دیتی ہے وہ مجھے اذیت دیتی ہے، جو اسے خوش کرتی ہے مجھے خوش کرتی ہے۔ اور ایک مقام پر امام حاکم اور طبرانی نے الفاظ لیے، فرمایا انما فاطمۃ شجنۃ منی، کہ فاطمہ میرے درخت نبوت کی ٹہنی ہے، اور یقیناً وہی ٹہنی ہے، اس لیے اسی پر دو پھل لگے ہیں جس کو حسن اور حسین کہتے ہیں۔ شجر مصطفیٰ کا پھل کا ذائقہ کسی نے چکھنا ہو تو وہ حسن میں چکھے اور حسین میں چکھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اہل محشر کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، رب ذوالجلال کرسی عدل پر جلوہ افروز ہوگا، تاجدار کائنات کرسی شفاعت اور مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے، اور ساری دنیا نفسا نفسی کے عالم میں اپنے حساب و کتاب میں مصروف ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے اچانک عرش کی گہرائیوں سے ایک آواز آئے گی، جس آواز کو جملہ اہل عرش سنیں گے، اور اس کو بہت ساری دیگر کتب حدیث میں روایت کیا گیا۔ اہل عرش سنیں گے، فرشتہ آواز دے رہا ہوگا، عرش کے پردوں کے پیچھے سے آواز آئے گی، اے گروہ محشر اپنی آنکھیں جھکا لو، اپنے سر گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو اور سنو، ابھی فاطمہ بنت مصطفیٰ کا گزر ہونے والا ہے۔ میدان محشر میں فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے، گردنیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، اور اس وقت تک آنکھیں جھکائے رکھو جب تک فاطمہ محشر سے گزر کے جنت میں نہ چلی جائیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دو سبز چادریں اوڑھ کر محشر سے گزر جائیں گی۔ ایک روایت میں ہے کہ دو سرخ رنگ کی چادریں ہوں گی جن میں لپٹی ہوئی سیدہ کائنات، اور ارے سیدہ کائنات تو میں نے کہا، چونکہ سیدہ عالمین مصطفیٰ نے کہا، سیدہ نساء اہل جنہ مصطفیٰ نے کہا، مگر یہ حدیث مجھے کہنے پر مجبور کر رہی ہے کہ جن کی آمد پر اہل محشر کو نگاہیں جھکانے کا حکم ہے، خدا کی عزت کی قسم وہ سیدہ قیامت بھی ہیں، وہ سیدہ اہل محشر بھی ہیں۔ ہر کوئی گزرے گا مگر یہ حکم کسی کے لیے نہیں ہے۔ چادروں میں لپٹی گزریں گی، اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ 70 نوخیز جنت کی حوریں آپ کے ارد گرد جھرمٹ بنائے ہوئے ہوں گی، اور اس جھرمٹ میں گزر جائیں گی تاکہ پہچانا بھی نہ جا سکے کہ کون گزر گیا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور روایت ہے، حضرت مسور سے روایت، حضور علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر اور جسم کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرے گا مجھے ناراض کرے گا۔ اور طبرانی نے اسناد حسن کے ساتھ آگے آقا علیہ السلام کی حدیث بیان کی، فرمایا حضور علیہ السلام نے ان اللہ یرضی لرضاک ویغضب لغضبک، اے فاطمہ اگر تو راضی ہو جائے کسی سے تو اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اگر تو کسی سے ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں، امام حاکم نے مستدرک میں روایت صحیح کے ساتھ پھر روایت کیا فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر اور میرے جسم کا، میرے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ الْأَنْصَابَ تَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غَيْرَ نَسَبِي وَسَبَبِي وَسِحْرِي، قیامت کے دن سارے لوگوں کے نسب اور رشتے، اور سسرال کے ساس اور داماد، سسر ساس اور داماد کے رشتے، جو سسرالی رشتے اور ذاتی رشتے اور خونی اور نسبی رشتے، فرمایا سارے رشتے قیامت کا دن ہر ایک کے منقطع ہو جائیں گے، کٹ جائیں گے، مگر میرے رشتے برقرار رہیں گے۔ سو میرے رشتوں کا فیض اور شفاعت قیامت کے دن بھی جاری رہے گی۔ امام حاکم نے مستدرک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے کہا، فرمایا بیٹی فاطمہ، یا فاطمہ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء المؤمنین و سیدۃ نساء هذه الامہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، بیٹی فاطمہ کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار ہو، تو جملہ مومنوں کی عورتوں کی سردار ہو، اور تو میری امت کی ساری عورتوں کی سردار ہو۔ ام المومنین
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں نے کائنات میں فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا سوائے ان کے باپ کے. اللہ، یہ فتویٰ دے دیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا میری نگاہوں نے اس دنیا میں فاطمہ سے افضل کسی کو نہیں دیکھا، بس ایک ہی ہستی افضل ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے باپ ہیں. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا آتی تو آقا علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، انہیں مرحبا کرتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، ان کو چومتے تھے اور اپنی جگہ پر خود ایک طرف ہٹ کر بٹھا دیتے تھے. اور قربان جاؤں شہزادی کا اس منظر کو ذرا چشم تصور میں لائیں کہ جب تاجدار کائنات اور سیدہ کائنات آپس میں آمنے سامنے ہوتے ہوں گے اور محبتیں بھڑک اٹھتی ہوں گی. فرماتی ہے کہ جب آقا ان کے پاس تشریف لے جاتے تو پھر وہ کھڑی ہو جاتی، استقبال کرتی، آپ کے ہاتھوں کو چومتی، حضور ان کو چومتے، وہ حضور کو چومتی. سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے کانوں سے سنا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لفاطمہ. لوگوں ایک بات ذہن نشین کر لو، صحابہ کرام جب حضور علیہ السلام سے مخاطب ہوتے تو آپ سے خطاب کرتے تو عرض کرتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ. حضور علیہ السلام سے بات کرنے سے پہلے عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، پھر بات کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. اور آئیے سیدنا فاروق اعظم فرماتے کہ وہ لمحہ ایک دیدنی لمحہ تھا جب آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سے مخاطب تھے. انہوں نے سنا تو حضرت فاطمہ سے کوئی بات فرمانے لگے اور گفتگو کرنے سے پہلے میرے آقا تاجدار کائنات نے حضرت فاطمہ سے فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، فاطمہ تم پر سب کے ماں باپ قربان ہو، فاطمہ تم پر ساری کائنات کے ماں باپ قربان ہو. میرے آقا نے فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرا عبداللہ میرا قربان ہو جائے، میرے ماں باپ قربان ہو جائے. جب شادی ہو گئی حضرت فاطمہ الزہرا کی تو شادی سے پہلے سیدہ عالم فاطمہ الزہرا آقا علیہ السلام کے ساتھ رہتی تھی، والد کے ساتھ رہتی تھی. اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھروں میں رہتے تھے. چونکہ ہجرت کے فوری بعد پہلے سال تو شادی ہو گئی، اپنے حجرات ابھی الگ نہیں بنائے تھے، ابو ایوب انصاری کے حجروں میں رہتے تھے. شادی ہو گئی تو میرے آقا نے فرمایا علی اب اپنا گھر بنا لو. حضرت علی شیر خدا نے گھر بنا لیا اور وہ گھر حضور علیہ السلام کے گھر سے تھوڑا سا دور تھا. جب اس گھر میں منتقل ہو گئے آقا علیہ السلام ہر روز حضرت فاطمہ کو دیکھتے تھے، ان کو تکتے تھے. جب گھر تھوڑا سا دور لے لیا تو آقا علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا، اتنی فرقت برداشت نہ ہوئی، اتنی دوری برداشت نہ ہوئی. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ دوری حضور علیہ السلام کے دل پر قلب انور پہ شاخ گزری، آپ کو غم ہوا، دکھ سا ہونے لگا. اور دکھ ہونے لگا تو آپ نے اس کا اظہار کیا فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میرے قریب لے لو، قربان جائیں سید ہے کائنات، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ گھر ذرا میرے قریب لے لیں، میں آتے جاتے نماز کے لیے دیکھتا رہا کروں. سید عالم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر بات کی، کوئی گھر اور قریب تھا نہیں. ایک صحابی تھے حضرت حارثہ بن نعمان انصاری، خزرجی تھے، ان کے گھر تھے بنو نجار میں سے. وہ آقا علیہ السلام کے حجرہ مبارک آپ کے گھر کے بالکل قریب تھے. انصاری تھے نا تو انصاریوں کے گھر قریب تھے، آپ بھی وہیں رہتے تھے، ان کے گھر بالکل متصل تھے. اب یہ دیکھیے باپ اور بیٹی کی باتیں ہو رہی ہیں. آپ فرماتی بیٹی فاطمہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھر میرے قریب لے لو، واپس قریب آ جاؤ. عرض کی ابا جان قریب تو گھر نہیں، حضرت حارثہ بن نعمان کے گھر ہیں حجرے بالکل قریب. اگر آپ ان کو کہہ دیں کہ ہمارا گھر ایک اپنے گھر کے ساتھ بدل کر لیں، تبدیل کر لیں، آپس میں تبادلہ ہو، تو ہم آپ کے گھر والے قریب گھر میں آ جائیں. جب حضرت فاطمہ الزہرا نے عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا استحییت ان اکلم حارثہ
فاطمہ میں حارثہ سے یہ بات کیسے کروں، مجھے شرم آتی ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا انسانی زندگی کی لطیف باتیں ہیں اور باپ اور بیٹی کے رشتے کی لطیف کیفیتیں ہیں. یہ باتیں ہو رہی تھی، کسی نے سن لی اور حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچ گئی. بات ان تک پہنچ گئی کہ آقا کا دل مغموم ہے اور اتنی دوری بھی فاطمہ کے گھر کی برداشت نہیں کر سکتے، چاہتے ہیں قریب آ جائے اور قریب گھر نہیں. حضرت حارثہ بن نعمان دوڑتے ہوئے آقا کے قدموں پہ آ کے گر پڑے اور معلوم ہے کیا کہا، قربان جائیں کاش ہم سب کو یہ ایمان نصیب ہو جائے، کاش ہمارے ایمان کو یہ کیفیت نصیب ہو جائے. اور آج اس دور ظلم اور دور مادیت اور دور بربادی میں اس ایمان کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے. قدموں پہ گر پڑے، عرض کرنے لگے انما انا و مالی للہ والرسول. آقا آپ نے کیا فرما دیا، میرے آقا آپ نے کیا فرما دیا، میں بھی اور میرا مال بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے. آقا میرا سب کچھ آپ کا ہے، میری جان بھی آپ کی ہے، میں بھی آپ کا، میرا مال بھی آپ کا. آپ حکم فرماتے. آقا علیہ السلام فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا، بارک اللہ فیک و علیک، اللہ تجھ میں اور تجھ پر برکت فرمائے. بس اسی اتنی بات میں حضرت حارثہ دوڑے اور سیدنا مولا علی شیر خدا سے عرض کیا اور اپنا گھر تبدیل کر لیا. اور تبدیل کر کے جو آقا علیہ السلام کے گھر کے ساتھ متصل گھر تھا اس میں آ گئی. اور حدیث میں آتا ہے اتنا قریب تھا. پھر اس گھر کی خوبی کیا تھی، شروع سے تھی یا بنا دی گئی، شاید بنا دی گئی ہو. اس میں پھر ایک کھڑکی تھی، ادھر بھی کھڑکی تھی، سوراخ تھا، کھڑکی تھی. اس کھڑکی سے میرے آقا جاگ کر حضرت فاطمہ کو دیکھ، اس کھڑکی سے جاگ کر سید عالم فاطمہ الزہرا کو دیکھتے تھے، حسن کو دیکھتے تھے، حسین کو دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے تھے.